بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت، ان کا عقیقہ، ان کا نام وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ سید اور سادات کون ہوتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کا لڑک پن کا زمانہ، پھر اس کے بعد آپ کی تربیت۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کے بچوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا ما خلا فاطمہ، سوائے فاطمہ کے علاوہ اس کے بچوں کا نسب بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں۔ اسی لیے یہ شرف صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ جتنی فاطمی اولاد ہے ان کو سید اور سادات کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی باقی زوجات سے جو بچے ہوئے ہیں ان کو علوی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہترین گلدستہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان، جس کا ہر پھول پوری دنیا کو مہکا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آ رہے تھے، پھر ان کو اٹھائے اور فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ نہ بتاؤ اپنے دادا اور دادی کے اعتبار سے، اپنے چاچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، اپنے ماموں اور خلاؤں کے اعتبار سے، اپنے ماں باپ کے اعتبار سے۔ پھر فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے دادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دادی حضرت ختیجہ ہے، ان کے چاچا جعفر ہے، ان کی چاچی جو ہے، ان کی پھپھو جو ہے ام ہانی ہے، ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی خالائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں حضرت فاطمہ، ان کے باپ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ قربان جو کتنا خوبصورت گلدستہ ہے، ان کے ذکر سے ماحول مہک جاتا ہے، ان کی یاد سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی، بیٹیاں تھی، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی ظلم کی بات ہے کہ ہم اس گلدستے کے پھول زبردستی کھینچے، ہم یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی بیٹیاں نہیں تھی۔ کتنا ظلم ہے اس گھرانے سے۔ خیر، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لڑک پن کا دور شروع ہوا، وہ بہت ہی انتہائی خوبصورت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سواری بنے ہوئے ہیں اور دونوں صاحبزادے آپ کے اوپر سوار ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے کیا ہی خوبصورت سواری ہے اور کیا ہی خوب سوار ہے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ کٹکھٹایا، اللہ کے رسول نکلے اور انہوں نے ایسی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسی چادر ہٹائی۔ میں نے دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کہنے لگے یہ میرے بچے ہیں، میری بیٹی کے بچے ہیں، اللہم انی احبہما، اے میرے رب میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا۔ قربان جو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کہیں سے واپس آتے تو ہمیں آدھے راستے تک لے جایا جاتا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کو آگے کسی کو پیچھے بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام صرف نماز روزہ حج کا نام نہیں ہے، پورا مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اپنے بچوں کو سواری پر بٹھانا، بائک پر گاڑی میں لے کر جانا سنت ہے، ان کے ساتھ ایسے کھیلنا جیسے اللہ کے رسول کھیلتے تھے، کوئی وقار کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے پرسنالٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس سے آپ کے ویلیو میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس سے اجر ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا کہ حسن اور حسین کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ علی ان کو باہر لے کر گئے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چل دیے اور دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس دونوں کھیل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو دھوپ پڑنے سے پہلے گھر واپس لے آنا۔ قربان جو کتنی محبت تھی، اس لیے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، وہ میرے دنیا کے پھول ہے، اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور صرف ان کو لاڈ پیار نہیں دیا جاتا تھا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتے ہے کہ بچے کو صرف لاڈ پیار دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو بگاڑ کے رکھ دیتے، بلکہ ان کی تربیت پر خاص توجہ تھی۔ ایک دفعہ دونوں حضرات میں لڑائی ہو گئی، دونوں ماں کے پاس آئے، بچے ہیں لڑتے رہتے، ماں کے پاس آئے کہ انہوں نے مجھے مارا، دوسرے نے کہا پہلے اس نے مارا۔
فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی بھائی مجھے نہیں پتا کس نے پہلے مارا کس نے بعد میں مارا، کس نے توڑا مارا کس نے زیادہ مارا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ آپ دونوں نے لڑائی کی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے زمین پر دنگا فساد نہ مچاؤ، اور اب دونوں نے لڑائی کر لی۔ اب دونوں جا کر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحبت میں آپ بیٹھتے تھے، ہر وقت انہی کے پاس ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب صحابہ کو آیات لکھواتے تو آپ غور سے سنتے، اور پھر چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ حسین رضی اللہ عنہ 1 سے 2 منزل قرآن پڑھتے تھے۔ 1 سے 2 منزل قرآن مطلب روزانہ 7-8 پارے 9 پارے وہ پڑھتے تھے۔ تو ہم حسینی ہونے کے دعوت تو بہت کرتے ہیں، لیکن صرف دعوت سے کام نہیں چلتا۔ میں دیکھوں میرے زندگی میں قرآن کتنے ہیں، میں روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ اگر میں بھی واقعی حسینی ہوں تو حسین رضی اللہ عنہ کے سیرت کو اپناؤں، اس جتنا پھر اپنے اندر یا تقریباً ان کے راستے پہ تو چلنے کی کوشش کروں۔